إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ لائق احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی نسبت سے میری ماں اور بہنوں، عزیز بچیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، کبریائی، اس کی بڑائی کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام ان برگزیدہ ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی پیغمبری عنایت فرمائی۔ بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب حرمت کے مہینے سے یعنی ماہ ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو ہم نے
اللہ کی راہ میں قربانیاں بھی پیش کی۔ ابھی بھی ایام تشریق میں لوگ بچی ہوئی قربانیوں کو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج اسی مہینے کے تعلق سے جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے اسی مہینے میں اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ وداع نہیں، وداع۔ اس کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا، لیکن امت کو منع نہیں کیا کہ آپ بھی ایک ہی بار حج کر سکتے ہیں۔ امت کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر حج پہ ایک بار کے علاوہ بھی جا سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران آپ نے جو خطبہ دیا، آپ نے جو تقریر فرمائی امت کے نام سے، جس کو ایک دستاویز کی شکل حاصل ہے اسلام کے اندر، انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا خطبہ دیا، وہ آپ کا میدان عرفات کا آخری خطبہ تھا۔ اس میں آپ نے امت کے نام سے بہت سارے پیغامات دیے، جن کو وصیت کہا جاتا ہے۔ امت کے نام آپ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی، اور اس مجمع میں بعض روایتوں کے مطابق 1.5 لاکھ کی تعداد تھی، بعض روایتوں کے مطابق 1,44,000 کی تعداد تھی۔ لوگوں کی تعداد اور جمع غفیر کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اتنے لوگوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، یوم النحر سے ایک دن پہلے، وہ دن جمعہ کا تھا، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد یعنی سورج ڈھل چکا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ آپ کی 10 نصیحتیں جو ایک دستاویز کی شکل رکھتی ہیں، علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ آپ نے 10 نصیحتیں کیا فرمائی امت کے نام سے؟ خبردار، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، اور اپنے آپ کو امت محمد کہنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلطیاں کبھی نہ کرنا اپنی زندگی میں، یہ گناہ کبھی نہ کرنا اپنی زندگی میں، ورنہ تمہیں امت محمد سے کاٹ دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، ان دماؤکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ پہلی نصیحت صبح قیامت تک کے لیے، صرف وہاں جو لوگ حاضر تھے ان کے لیے نہیں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، ذی الحج کا مہینہ جیسے حرمت کا ہے، احترام کا ہے، بلد امین یعنی مکہ المکرمہ کی جو حرمت ہے، اور یوم عرفہ کی جو حرمت ہے، یومکم ھذا کہا۔ کیا ہے یوم عرفہ کی حرمت؟ پورے سال میں یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، کبھی معاف نہیں کرتا۔
جتنے لوگوں کو جنت کے پروانے 9 ذی الحجہ کو دیے جاتے ہیں، یوم عرفہ کو دیے جاتے ہیں، کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کی دعا خاص ہے، وہاں ایک بندہ اپنے رب کی وحدانیت بیان کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے سے گیا ہو، کسی پیر بابا کا مرید ہو، یا کسی کا بھی معتقد ہو، یا کسی کا بھی مقلد ہو، لیکن وہاں میدان عرفات میں بیٹھ کے ایک ہی دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ، اے اللہ تیری ذات اکیلی ہے، تو اکیلا ہے، لا شریک لہ، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اے اللہ ساری بادشاہتیں تیرے لیے ہیں، لہ الحمد، اے اللہ ساری تعریفات تیرے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ تو ہی ساری چیزوں پہ قادر ہے۔ یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی عرفہ کا دن ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ احترام کا ہے، یہ شہر احترام کا ہے، یہ دن احترام کا ہے، سنیے اگلی بات، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی جان، ان تینوں چیزوں سے زیادہ احترام کے قابل ہے۔ مسلمان کا مال یوم عرفہ سے بھی زیادہ محترم ہے، مسلمان کی جان یوم عرفہ سے بھی زیادہ محترم ہے، حرم شریف سے بھی محترم ہے، اور شہر امن سے بھی محترم ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کی احترام کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے مال کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے مال کو لے لینا، چھین لینا، کسی کی جان پہ حملہ کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی بدنامی کرنا، کسی کے مال کو لوٹنا، ناحق دبا لینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے کہ یہ کعبے سے بھی زیادہ حرمت والی چیزیں ہیں، ایک مسلمان کے مال اور ایک مسلمان کا جان۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آگے فرمائے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِيَّ مَوْضُونَ، اور تمام جہالتیں میرے قدموں کے نیچے دفن کر دی گئی۔ مسلمان جاہل نہیں ہوتا، مسلمان بولو، مسلمان جاہل نہیں ہوتا۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل کسے کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے سورہ یوسف، کہا اے اللہ یہ عورت مجھے جس برائی کی طرف بلا رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ برائی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ زنا ہے، برائی ہے، حرام ہے، اگر یہ جان کر کے بھی میں نے یہ گناہ کیا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہل ہو جاؤں۔ جاہل کا ڈیفینیشن یہ معلوم ہوا قرآن سے کہ جان بوجھ کر کے گناہ کرنا، اور جو یہ جانے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور پھر وہ کر رہا ہے، وہ جاہل ہے۔ کیا ہے وہ؟ جاہل ہے۔ اللہ ہمیں اس جہالت سے محفوظ رکھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات حجۃ الوداع کے خطبے میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دماء الجاہلیت موضوعۃ، اسلام سے پہلے کفر میں جتنی قتل و غارت گیریاں ہو گئی، جتنی قتل و غارت گیریاں ہو گئی اسلام سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے نبی نے سب کو مٹا دیا، سب کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب نہ کوئی کسی مسلمان کے مال پہ حملہ کرے گا، نہ کوئی کسی مسلمان کے جان پہ حملہ کرے گا، نہ کوئی جہالت کرے گا، اور نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کرے گا، حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اول دم عدو دماؤنا دم ابن ربیعہ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد. یہ ایک اپنے ابن ربیعہ ابن حارث کا واقعہ بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد کہا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. سود اور بیاس، اس کو میرے قدموں میں دفنا دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دوسرے طریقے سے سمجھاؤں؟ مسلمان سود خور نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خطبہ دے رہی ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ میدان عرفات میں، اپنے پہلے اور آخری حج میں پوری امت کے نام سے تقریر ہو رہی ہے. میں یہ تقریر آج نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا خلاصہ سنا رہا ہوں. یہ تقریر کی تھی ہمارے نبی نے، اس کائنات کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. سود کو دفن کر دیا گیا. اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی مسلمان اس کے بعد سود کھائے، سودی لین دین کرے، انٹرسٹ پہ کاروبار کرے، سود لے کے گھر بنائے، سود لے کے مکان بنائے، تجارتیں کرے، سودی کاروبار کرے، امت محمدیہ سے کاٹ دیا جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر. میرے دوست اور بزرگوں، خون مسلم کی حرمت، سود کی حرمت، اسی طرح سے کسی مسلم کی جان کی حرمت. اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کے بارے میں، فاتقوا اللہ فی نسائکم، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی بچیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی بہنوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے حقوق کو پامال نہ کرنا. یہ وہی مہینہ ہے ذی الحج کا جس کی 9ویں تاریخ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور آخری وصیت، لوگوں سے گواہی لینے سے پہلے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، لوگوں یاد رکھنا میں تمہارے درمیان، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا اگر تم اسے جڑے رہے لن تذلوا بعدہ ان استطعتم بہ کتاب اللہ، اگر تم اس سے جڑے رہے، جو چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے جڑے رہے تو نہ دنیا والے تمہیں گمراہ کر سکیں گے، نہ شیطان تمہیں گمراہ کر سکے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہاں رکھیے، دیکھیے قرآن دیکھ لیجئے، گھر میں تو دیکھتے نہیں ہوں گے، یہاں دیکھ لیجئے، یہاں دیکھ لیجئے قرآن. گھر میں تو قرآن پہ نظر پڑتی نہیں ہوگی جلدی سے، اور پتہ بھی نہیں قرآن گھر میں کہاں رکھا رہتا ہے، کہیں الماری میں، کہیں بیروئے کے اوپر، کہیں ڈبے وبے میں رکھ کے قرآن کو رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو گھر میں رہنے دو بس. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہیں بربادی سے کوئی نہیں بچا پائے گا. قربانی کرے نا سب لوگ، قربانی کرے کہ نہیں، گوشت بھی کھائے، اچھی بات ہے، اللہ نے جائز قرار دیا ہے، کھانے کا حکم بھی دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اللہ نے بھی دیا ہے، کھائیے کھلائیے. لیکن ذی الحج کے مہینے کا جو اصل پیغام ہے
اس کو بھی کبھی پڑھیے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خون مسلم کو اللہ نے کیوں حرام کیا؟ سب سے پہلا پوائنٹ، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، کسی مومن نے، کسی مسلم نے اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس کا بدلہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون حرمت کی بات کہی۔ اس کے بعد مال مسلم کو ہاتھ مت لگانا، بغیر حق کے کسی مسلمان کے مال کو ہاتھ مت لگانا، کسی غریب کے مال کو ہاتھ مت لگانا، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، سور کی طرح، سور جیسے حرام ہے، خنزیر جیسے حرام ہے، مردار جیسے حرام ہے، خون جیسا حرام ہے۔ اللہ کی قسم، ایک مسلمان کا مال دبا لینا، چھین لینا، چرا لینا، غصب کر لینا اسی طرح حرام۔ یہ خطبہ میں نہیں دے رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میری زبان سے میں کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امور جاہلیت میرے قدموں کے تلے دفن کر دیے گئے، لیکن میری امت ان جاہلیت کے 4 کاموں کو نہیں چھوڑے، اور اسی کی وجہ سے یہ برباد ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 فی امتی من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے 4 کام میری امت پکڑ کے رکھے گی، اسے کرتی رہے گی۔ پہلا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر فی الاحساب، جی، اس کے بعد والطعن فی الانساب والاستسقاء فی النجوم والنیاحہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، حسب و نسب پہ فخر کرے گی، خاندان پہ فخر کرے گی، اور ستاروں سے بارش طلب کرے گی، اور کسی کے مر جانے پہ سینہ کو بھی کرے گی، بال نوچے گی، چلا چلا کے روئیں گے، جیسا کہ رو رو کر کے مردے کو زندہ کرنا، اس طرح سے روئیں گے۔ اور میرا بابا ایسا، میرے بابا ایسے تھے، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا پوتا، میرا یہ خاندان، میرا وہ خاندان، میں اس پہ فخر کرے گی میری امت۔ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، سود کو میرے قدموں میں دفن کر دیا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے سود کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، تمہارے اوپر سود حرام ہے، اللہ نے بھی حرام کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سودی کاروبار کر رہے ہو، معلوم نہیں ہے، جیسے معلوم ہو جائے اسے چھوڑ دو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، جیسے معلوم ہو جائے اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے جان بوجھ کر کے سودی کاروبار کیا، سود کھایا، سود کھلایا، سود دلوایا، سود دیا، سود کی گواہی دی، سود دینے والے کے پاس کسی کو لے کر کے گئے، کسی کو پہنچایا، اس میں کسی کی مدد کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 278 279، اللہ نے کہا کہ گویا تم نے اللہ سے لڑائی کا اعلان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا اعلان کیا۔ 2 چیزوں نے مسلمانوں کو برباد کیا ہے، پڑھ رہا تھا میں، لیکن کئی پیج پڑھنے کے بعد 2 ہی باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ 2 چیزوں نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، کھوکھلا کر دیا، مسلمانوں میں ایمان نہیں رہا، مسلمانوں کے جگر میں دم نہیں رہا۔
دو چیزوں نے برباد کیا مسلمانوں کو. پہلی چیز ظلم عظیم، پہلی چیز ظلم عظیم. اب کہیں گے ظلم عظیم کیا ہے؟ ذرا اردو میں بولیے، عربی میں سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. ظلم عظیم آستانوں پہ جانا، آستانوں پہ جانا، کہیں بھی جھک جانا، کوئی بھی دھاگا باندھ لینا، کوئی تعویذ باندھ لینا، نیبواں لٹکا لینا، کھوپرے لٹکا لینا، کہیں بھی جھک جانا. بکرے کو جھکا رہا ہے رب کے سامنے اور خود جھک رہا ہے غیر اللہ کے سامنے. بکرے کو کہاں جھکایا؟ رب کے سامنے ذبح کر دیا اسے، اور خود کہاں جھک گیا؟ کسی اور کے سامنے. تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. جو مسلمان کسی غیر کے سامنے جھک جائے، نہ اس کا جسم اس کا ہے، نہ اس کا دل اس کا. یہ پہلی چیز جسے ظلم عظیم کہا جاتا ہے، اس نے برباد کیا مسلمانوں کو. اور دوسری چیز سود نے برباد کیا مسلمانوں کو. چونکہ سود خور کی کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. ہاں کیا جی ایسا بول رہی ممبر پہ کھڑ کو؟ میں نہیں بول رہا ہوں، محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑا ہو کر کے 9ویں ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو یہ خطبہ دیا تھا کہ سود خور کی نہ نماز ہوتی ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، نہ نفل نماز ہوتی ہے، کوئی عبادت نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. اور ان دو چیزوں نے مسلمانوں کو برباد کر دیا. جہاں تک کوشش کریں اس بری چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین کہیے، آمین کہیے. ان دو چیز، بھوکے رہ جاؤ لیکن اس گندگی کو چھونے نہ جاؤ. بھوکے رہ جاؤ، بھوکے رہ جاؤ، دعا کرو، بھوکے رہ کے دعا کرو، حلال کھا کے، حلال پانی پی کے آگے دعا کرو. دوسرے دن اللہ تمہیں حلال روزی عطا فرما دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ. جی ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں. کتنے؟ سود میں 70 گناہ ہیں. الربا 70 حوبا، 70 شاخیں ہیں سود میں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسرہما ان ینکح الرجل امہ. یہ روایت ابن ماجہ اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. 70 شاخوں میں سب سے ہلکی شاخ کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم میرے نبی نے بھی کہا، آپ کے نبی نے بھی کہا، اس کائنات کے نبی نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے. قیامت میں اللہ پوچھے گا تو نے اپنی ماں سے کیوں نکاح کر لیا تھا؟ وہ آدمی کہے گا کہ مولا میں نے اپنی ماں سے نکاح نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ میرے پاس دفتر میں لکھا ہوا ہے، یہی وہ گناہ ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے آگے بھی فرمایا الربا 72 بابا. سود کے 70 دروازے ہیں. ادناہا ایتان الرجل امہ. یہاں بھی وہی بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری جگہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. 1 پیسہ، 1 روپیہ، 1 دینار اگر کسی نے سود کا کھا لیا، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، 1 روپیہ، 1 دینار اگر کسی نے سود کا کھا لیا جان کر کے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اشد عند اللہ، اللہ کے پاس من 36 زینہ. جانتے ہیں
63 مرتبہ، 60 سے زیادہ مرتبہ 1 روپیہ حرام کا کھا لے، سود کا کھا لے، 60 پہ 3 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 60 پر 3 مرتبہ زنا کرنا 1 اور 1 دینار سود کا کھا لینا 1۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، توبہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طرح عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی عورتوں پہ ظلم مت کرنا، اپنے بیویوں پہ ظلم مت کرنا، ان کے چہروں پہ مت مارنا، ان کی پٹائی مت کرنا، جو کھانا وہ کھلانا، جو پہننا وہ پہنانا، یہ ساری باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر کے اپنی انگلی شہادت کو ہوا میں لہرایا۔ 1,44,000 مجمع آپ کے سامنے ہے، سارے لوگوں کے طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا، قالوا قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے اوپر فَوَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے لوگو میں تمہارے لیے، تم میرے لیے سوال کیے جاؤ گے۔ آج یہ محمد کھڑا ہے، 23 سالہ زندگی کا خاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا، کہا کہ لوگو میں نے اس دین کے خاطر وطن کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، مار کھائے، طائف میں مار کھایا، وہاں سے بھگایا گیا، مدینے میں پناہ لی، رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا، دندار مبارک شہید ہو گئے، اپنے دشمن ہو گئے، اپنی 23 سالہ زندگی کا خاکہ تمام صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے کھینچا۔ کوئی ایسی پریشانی نہ تھی جو میں نے نہ اٹھائی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگو تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے میدان میں تم کیا جواب دو گے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کتنی فکر ہے۔ آپ سے رب راضی تھا، اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا، آپ نے لوگوں تک باتیں پہنچائیں، پھر بھی کتنی فکر ہے قیامت کے دن کی۔ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، قیامت کے دن میرا رب تم سب سے سوال کرے گا، تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ سارے مجمع سے آواز آئی، قالوا نشہد انک قد بلغتا، کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم سب گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے دین پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ، آپ نے دین کا حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو جو دین دیا اس کے مطابق آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ پورے مجمع سے آواز آئی۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات یاد رکھنا، جب تم نے یہ بات کہہ دی، آخری بات آج کے خطبے کی سن لیجئے، اسی مہینے کی 9 تاریخ یوم عرفہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہو نا یار صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت فرمائی، کہا فَاقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ قَوْلِي، بالکل وہی جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو جملہ ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی نے اس وقت لوگوں سے کہا تھا۔ اور وہ لوگ کون تھے آپ کے سامنے؟ پورے صحابہ کرام تھے۔ کون تھے وہ؟ پورے صحابہ کرام تھے۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، اے لوگو میری بات کو دھیان سے سن لو۔ کیسے سن لو؟ آپ بھی سن لیجیے، دھیان سے سن۔ اے لوگو میری باتوں کو دھیان سے سن لو، جو میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں، میدان عرفات میں خطبے کی آخری بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ،
بے شک میں نے پہنچا دیا، بے شک میں نے تم کو بتا دیا، آگاہ کر دیا۔ تم اپنے بعد والوں کو بتا دینا، وہ ان کے بعد والوں کو بتا دیں۔ آج 1450 سال ہو گئے، آج بھی ہم اس بات کو بتا رہے ہیں۔ جن باتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی معجزہ ہے۔ 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تم ان کو بتا دینا، وہ ان کو بتا دیں گے، وہ ان کو بتا دیں گے۔ اور اسی طرح جب ان باتوں پہ عمل نہ رہے گا، بتانے والا نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ قیامت آ جائے گی۔ ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان تمسکتم بہ۔ آخری بات میرے نبی کی زندگی کی، آپ کے آخری خطبے کی، اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا، 2.5 مہینے کے بعد آپ اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو یاد رکھنا۔ اگر ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ خبردار، اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مت چھوڑنا۔ دنیا کا کوئی امام، دنیا کا کوئی رہبر، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی مرشد، دنیا کا کوئی فقیر، دنیا کا کوئی ترم خواہ تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا اگر تم نے اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رکھا۔ اللہ ہمیں انہی دونوں کے سہارے اپنی زندگی گزارنے کی، زندگی کے نیا کو پار لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی پتوار ہیں جو ہمیں قبر میں بھی نجات دلائیں گے اور آخرت میں بھی نجات دلائیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا دست قدرت سے وہ جام جسے آب کوثر کہا جاتا ہے وہ بھی پلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں جانوروں کی قربانی کے ساتھ دلوں کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے، برے عقیدے سے بچ کر کے صحیح عقیدے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارے نبی کی آخری بات تھی، یہی ہمارے نبی کا آخری پیغام تھا، یہی ہمارے نبی کی آخری وصیت تھی۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے قرآن و حدیث کے مطابق، توحید پہ، سنت پہ، اور جب اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔